बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातिनो हज़रात। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास गई। कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम के आता हूं। यह कहकर वो घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुंच गया। अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसीम मैदान पर पड़ी। हजारों मशालें रोशन थीं। लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भिनभिनाहट की आवाज थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक से रह गया था। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, खैबर, सब उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कैसे निजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रिवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन ही कत्ल कर दिया जाएगा। उधर बारगाहे रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम मौजूद थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मशावरा चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर! खैमा में नारे तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को मयान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल ही कर देना चाहिए। सारे फसाद की जड़ ही यही है। चेहरा मुबारक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और उनकी दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, उसे आने दो। उमर इब्ने खत्ताब आंखों में गजब लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में बैठ तो गए कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाहे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाहिए। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया
کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصہ سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر کار اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو۔ تمہاری جان، تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتے
اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن سے اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔